सरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. Amen. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to ISPR once again. आज सुबह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो मैंने समझा कि उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाए. आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए. जैसा कि बात चल रही थी पिछले चंद दिनों से कि क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, और फिर जिस तरीके से उसके बाद क्लेम किया गया कि एक अलेज्ड टेररिस्ट जो हाइड आउट है उसको डिस्ट्रॉय किया और 350 दहशतगर्द उसमें मारे गए, उसके ऊपर मैंने कल आपसे बात की थी. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था. लेकिन जवाब कैसे दिया जाता? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से भारत ने दिया, या वो तरीका जो कि एक जिम्मेदार मुल्क का होता है? जब रब की ज़ात आपको कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देती है तो उसमें शुक्र का एलिमेंट आता है. वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होती है. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है. लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं, तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने वो टारगेट लेने थे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे. दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज के रिजल्ट में किसी इंसानी जिंदगी का नुकसान ना हो. ना सिर्फ इंसानी जिंदगी का बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो. तो जब हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया, और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की. मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे. तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया. और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया. मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते. ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं. हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते. प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते. इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे. जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयर फोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए. पाकिस्तान एयर फोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए. उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा. इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई. 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया.
ایک ان میں سے زخمی تھے، ان کو ہم نے CMH منتقل کر دیا ہے، انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک F-16 انہوں نے بھی گرایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں F-16 استعمال نہیں کیا، اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے۔ دی اسٹیٹ آف پاکستان، دی گورنمنٹ آف پاکستان، دی آرمڈ فورسز آف پاکستان and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India. And the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. جنگ، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے، ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے، having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. The people of both the countries and the region at large, they have a right to live and live in peace. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم، صحت، روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے، تو آئیے مل کے بیٹھیں، بات چیت کریں۔ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا۔ تو ہماری اس آفر کو، حکومت پاکستان کی آفر کو، انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا، پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے۔ They should also come forward and see how the environment between India and Pakistan are a threat to peace and development, not only between the two countries, but in the region and beyond. میڈیا، میں نے پہلے بھی کہا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جس طرح ہم نے ڈیفرنٹ رسپانس دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا، میڈیا کی بھی، پاکستانی میڈیا نے پیس جرنلزم کیا ہے۔ ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سیلف ڈیفenس میں کیا۔ ہم اس پہ کسی قسم کی وکٹری انڈیکیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، کسی کی ہار نہیں ہوتی، انسانیت ہارتی ہے۔ تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ آبجیکٹو رپورٹنگ کو جاری رکھیں، امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر رپورٹنگ کریں۔ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی رپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے۔ آج کی رپورٹنگ رسپانسبل ہے، آج کی رپورٹنگ جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے۔ پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک کیپیبل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace. Thank you very much. جی یہ بتائیے، تھینک یو سو مچ ڈی جی صاحب۔ یقینی طور پہ آج کا دن پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت فخر کا دن ہے کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ کارروائی کی۔ اس کے بعد آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت کی طرف سے کسی قسم کے اگر کوئی اٹیک ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ اسی طرح جس طرح آج انگیج کیے گئے ویسے ہی انگیج کیا جائے گا؟ اور ساتھ کوئکلی بتائیں، آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی مل رہی ہے، تو آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں یقینی طور پہ ہمارے جو نیوکلیر اور میزائل اثاثہ جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو پروفیشنل پریپیئرڈنیس ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے نیوکلیر ایسٹس اور میزائل اثاثہ جات بھی اگر جنگ مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ایکشن تھا وہ سیلف ڈیفenس میں تھا، اور اس میں ایک ان بلڈ میسج یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے ٹارگٹ کی سلیکشن کی، اس کو انگیج کیا، انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا ڈیمیج، کولیٹرل ڈیمیج نہ کر سکیں۔
تو اس سے بھی ہم نے یہ میسج دیا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیپیسٹی ہونے کے باوجود وی لک ٹورڈز پیس اینڈ دی روٹ ٹو پیس گوز تھرو ڈائلاگ. جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے کوشچن کا, I have always said that we must not talk about this. This is insane to talk about this. It is a capability and a weapon of political choice. نہ ہی ہمارا یہ لیول ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. سر, کل آپ نے پریس کانفرنس میں 2 باتیں کی تھی کہ جو جواب تو دینا ہے, لیکن ہم وہاں دیں گے کہ جس کے بعد ہمارا جواب بھی ہو جائے اور بھارت کے اوپر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر رہے. اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک انتہائی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے. اب ایک تو سوال سر یہ ہے کہ جو JF-17 کا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا, اور دوسرا دونوں طرف کی جو ایئر اسپیس ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات ہیں. تو اب آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے, جو بات آگے بڑھ رہی ہے, اس سے تھوڑا اگر بتانا پسند کریں. جی, ایئر اسپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو ڈیو ٹو دی انوائرمنٹ ہے. میں نے کہا کہ پاکستان نے جو رسپانس بھی دیا ہے, ایکچولی پر سے اٹ از ناٹ اے ریٹیلیشن, اٹ از ڈیمونسٹریشن آف آور capability, capacity and will staying within the domain of responsibility as a state which has the potential. We do not want to escalate the situation. It is up to India now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. لیکن یہ تو ایک نہ پوچھنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پہ اگریشن امپوز کیا جاتا ہے تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے, بٹ دیٹ ول بی انڈر کمپلشن. لاسٹ کوشچن. Okay. Pakistan is not pushing the environment towards war. If that was the case, we could have easily engaged the target on which our Air Force locked first. That would have resulted into human casualties and the collateral damage as well. So having done that, we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post, meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. So what was it that you hit? It was just a open area where we have recorded, we'll show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. What was the original target? Original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? That was the question. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks for... Thank you. ورکنگ